بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کسی مسلمان کے لیے کرسمس کی محفل میں شریک ہونا، کرسمس کے موقع کے اوپر کسی عیسائی کو تحفہ دینا، اس سے تحفہ لینا، اس کو مبارکباد دینا یا اس سے مبارکباد لینا کس حد تک جائز ہے، نہیں ہے جائز، صحیح ہے یا پھر حرام ہے؟ دیکھیں، اس کا مختصر اور جامع جواب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کرسمس کے موقع کے اوپر کسی غیر مسلم کو، کسی عیسائی کو تحفہ دینا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، تحفہ لینا بھی حرام ہے، مبارکباد دینا بھی حرام ہے، مبارکباد لینا بھی حرام ہے، اور ایسی کسی کرسمس کی محفل میں شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ یہ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ عام طور پہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو عیسائی لوگ کرسمس مناتے ہیں، اس کرسمس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منانا، اور گویا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی محفل قائم کر کے، اس طرح کی مجالس جو ہے وہ برپا کر کے، منعقد کر کے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد کو جنم دیا ہے، رحمان نے اولاد بنائی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم نے بہت بڑی، بھاری اور بڑی وزنی چیز لے کے آئے ہو، یعنی یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہو۔ یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے اولاد ہو یہ رحمان کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری اولاد ہو یہ میرے شایان شان نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ چاہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ ہم ہیں اللہ کے غلام ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو مخلوقات ہیں یہ اللہ کی غلام ہیں۔ اور یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توہین کی محفلیں قائم کرتے ہیں، اور مسلمان ان محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں، اور کئی سارے ایسے اسلامک سکالر، ایسے مولوی حضرات جو اپنے آپ کو عالم بتاتے ہیں، لوگوں میں عالم مشہور ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی محفل میں شرکتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں یہ لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو اللہ کی اولاد بنائی ہوئی ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ والوں نے، ایک مسلمان ان کی محفلوں میں شریک ہوتا ہے۔ کئی سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں یار وہ ہماری جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں ان میں وہ بھی شرکت کرتے ہیں، وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، ہم ان کو کیوں نہ دیں؟ اور تم مسلمان ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ ہم عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، کس کی توہین کرتے ہیں ہم؟ العیاذ باللہ، کیا یہ جو ہم خوشیاں مناتے ہیں اس میں اللہ کی توہین ہے؟ یہ جو خوشیاں مناتے ہیں اس میں کس کی توہین ہے؟ کسی اللہ کے پیغمبر کی توہین ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے؟ سیدہ مریم علیہ السلام کی توہین ہے؟ کسی کی بھی توہین نہیں ہے۔
یہ جو ہم خوشی مناتے ہیں ہم تو کسی کی توہین نہیں کرتے، اور وہ ان کی جو خوشی ہے وہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کی ذات کو پہ الزام ہے۔ جو ان کی محفلوں میں مجلسوں میں شریک ہوتا ہے گویا کہ وہ انہی میں سے ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان والو خبردار یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی ملت کو اختیار نہ کر لیں، ان کا مذہب نہ اختیار کر لیں، ان کے طریقے کو پر چلنا نہ شروع کر دیں، تب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور یہودی عیسائی انہی سے راضی ہیں، انہی سے راضی ہیں جو ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ جو ان کے طریقے پہ نہیں چل رہے ان سے راضی نہیں ہیں۔ ان کو تکلیف داڑھی والے سے ہے، ان کو تکلیف ٹوپی والے سے ہے، ان کو تکلیف شلوار قمیص والے سے ہے، ان کو تکلیف تسبیح والے سے ہے، ان کو تسبیح مسجد و مولوی سے ہے۔ کلین شیو سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ فرینچ جنہوں نے کٹ بنوائی ہوئی ہے، داڑھی کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے، ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جس نے پینٹ شرٹ ٹائی لگائی ہوئی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف دین والوں سے، شیطان کو بھی ان سے تکلیف ہے اور یہود اور نصارہ کو بھی انہی سے تکلیف ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ان کی طرح کی محافل اور مجالس میں شرکت مت کیا کریں۔ یقیناً یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص شریک ہوتا ہے گویا کہ وہ ان کی اس بات میں حمایت کر رہا ہوتا ہے کہ تم سچ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے میری کوئی اولاد نہیں ہے۔